بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ نظر بد کیا ہے، یہ کیسے لگتی ہے، اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے، کیا واقعی نظر لگتی ہے، اگر نظر لگتی ہے تو اس کا علاج کیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے بارے میں کیا ارشادات ہیں۔ مگر یہ جاننے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ راہ اصلاح آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو دینی مسائل سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو مجھے کمنٹس میں آگاہ کریں، میں انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دین نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس کے مطابق نظر لگ جاتی ہے، نظر کا لگنا برحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا برحق ہے، یعنی ایک ایسی حقیقت ہے جو ثابت شدہ ہے، یعنی نظر کے اثرات ہوتے ہیں اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں یا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسانی نظر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طاقت رکھ دی ہے کہ جو دوسرے پر جا کر اثر انداز ہوتی ہے اور اس سے بعض اوقات بیماری بھی لگ جاتی ہے۔ نظر بد کے بارے میں قرآن مجید سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے، جب وہ اپنے سارے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج رہے تھے تو انہوں نے خاص طور پر ہدایت کی کہ سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 میں آتا ہے، یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم سے اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز ہٹا نہیں سکتا، یعنی اگر تمہیں نظر لگ گئی تو میں تمہیں کچھ کام نہیں آ سکتا۔ حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں، اسی پر ہی بھروسہ ہے۔ چونکہ ان کے 11 بیٹے تھے جو سفر پر روانہ ہو رہے تھے اور سبھی جوان تھے، تو آپ خود سوچیں کہ جس گھر سے 11 جوان بیٹے نکلیں تو لازماً سب کی نگاہوں میں آئیں گے۔ کسی شہر میں داخل ہوں، شکلیں بھی ملتی جلتی ہوں اور صحت مند بھی ہوں، تو یہ دوسروں کے لیے ایک ہیبت کی بات ہوتی ہے، تو جس سے انسان متاثر ہو سکتا ہے۔ نظر جو ہے اللہ کی تقدیر اور قضاء اور قدر کے ساتھ کبھی کبھی قتل بھی کر دیتی ہے، کبھی بیمار کر دیتی ہے، کبھی دہشت زدہ کر دیتی ہے اور کبھی کمزور کر دیتی ہے، کبھی کوئی چیز جلا دیتی ہے۔ تو ایسا کیسے ہوتا ہے؟ اصل میں انسان جب کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھتا ہے تو اس کے اپنے اندر ایک جلن اور حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ اندر کی جو جلن ہوتی ہے وہ نگاہوں سے دوسرے کی طرف ٹرانسفر ہوتی ہے۔ جیسے کسی کے ساتھ محبت ہو تو وہ محبت بھی نگاہوں سے پتہ چلتی ہے، نفرت ہو تو نفرت بھی۔ اسی طرح جب ہم بچوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں تو بعض دفعہ کچھ نہیں بولتے، صرف آنکھیں دکھاتے ہیں، تو اس سے بچے سمجھ جاتے ہیں، حالانکہ کیا صرف آنکھ ہی ہے نا، لیکن آنکھ کے اندر سے نکلنے والے اثرات جو ہیں وہ دوسرے کے اوپر جا کر اثر کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء اور قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنے گی، یعنی نظر لگتی ہے، بیمار ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، جانوروں کی موت کا باعث بھی بنتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، یعنی اونٹ تڑپنے لگتا ہے اور پھر اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات اگر کسی ماں کو نظر لگی ہو جو کسی بچے کے ساتھ پریگننٹ ہو تو وہ نظر اس کے بچے تک بھی منتقل ہو سکتی ہے، کیونکہ نظر کا تعلق یعنی نظر کے جو اثرات ہیں وہ جسم کے اندر تک سرایت کر جاتے ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ حسد نظر بد لگانے کا اصل ہے، یعنی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ حسد ہے۔ کبھی انسان اپنے آپ کو نظر لگا دیتا ہے، کبھی بغیر ارادے یا طبعی فطرت کی وجہ سے اسے نظر لگ جاتی ہے، یعنی پہلی چیز تو حسد ہے، اور کبھی کبھی حسد کے بغیر بھی لگ جاتی ہے، کبھی اپنے آپ کو بھی لگتی ہے اور کبھی کسی اور کو بھی لگ جاتی ہے۔ تو چیز کو دیکھنے اور نہ دیکھنے کا فرق ہوتا ہے کہ آپ کس نظر سے کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ کبھی انسان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، کبھی انسان حسد کی نظر سے دیکھتا ہے۔ نظر بد کی 2 بڑی قسمیں بتائی جاتی ہیں، ایک ہے انسانی نظر کا لگنا اور ایک ہے جنوں کی نظر کا لگنا، یعنی بعض اوقات انسان کوئی بھی نہیں ہوتا اور بعض اوقات انسان اپنے آپ کو بیمار محسوس کرتا ہے، کمزور محسوس کرتا ہے، تو اس کی وجہ جنات بتائے جاتے ہیں۔ اور پھر وہ نظر جو ہوتی ہے وہ انسان کو بیمار کر دیتی ہے، جس کے کوئی سمٹمز ہوتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرو کیونکہ اس کو نظر بد لگ گئی ہے۔
یعنی نظر سے انسان کے خون کے اندر ایسے کیمیکل چینجز ہوتی ہیں کہ اسکن ڈیزیزز بھی ہو سکتی ہیں۔ یعنی اس بچی کو کسی انسان کی نظر نہیں لگی تھی بلکہ جن کی نظر لگی تھی، اور جنوں کی نظر جو ہوتی ہے وہ انسانوں کی نظر سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نظر کا لگنا برحق ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسانوں سے بھی لگتی ہے اور جنات سے بھی لگتی ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین نازل ہوئی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ جب یہ نازل ہوئی تو آپ نے یہ پڑھنی شروع کر دی اور باقی چیزیں چھوڑ دی۔ تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ انسان ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھے، کیونکہ یہ ایک طرح کا دم ہوتا ہے، یعنی معوذتین کو پڑھنا۔ توصیف کے اعتبار سے نظر کی کچھ اقسام ہیں۔ ایک ہے العین الواجبہ، ایک ہے العین المعجبہ، یعنی خوشی اور تعجب والی نظر، حیران ہو کر کسی چیز کو دیکھنا، خوش ہو کر کسی چیز کو دیکھنا۔ تو یہ بھی دوسرے کو بعض اوقات لگ جاتی ہے اگر انسان ساتھ برکت کی دعا نہ دے۔ اسی لیے جب آپ کسی دلہن کو دیکھیں تو ماشاء اللہ، بارک اللہ فی، اللہ برکتیں دے، دعائیں کریں، عید مبارک۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھے کپڑوں میں ہے انسان، اچھا حال حلیہ ہے، تو دوسرے کو فوراً مبارک دی جاتی ہے تاکہ وہ انسان کے شر سے محفوظ رہے۔ قرآن مجید میں سورہ کہف میں اس کا ذکر آتا ہے، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے کیوں نہ کہا کہ جو اللہ نے چاہا، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں مال میں اور اولاد میں تم سے کم ہوں، تو یہ آگے قصہ چلتا ہے۔ تو اس شخص کے باغ کو بھی نظر لگی تھی جس کی وجہ سے اس کا سارا باغ جل گیا تھا۔ پھر اسی طرح محبت کرنے والے کی نظر لگنا، کیونکہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے نا تو وہ اس کو بہت گہری نظر سے دیکھتا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نظر کبھی خوشی اور تعجب کی صورت میں بھی لگ جاتی ہے، اگرچہ وہ حسد کے بغیر ہی ہو، اور اگرچہ وہ کسی محبت کرنے والے کی طرف سے ہو، اور اگرچہ وہ نیک آدمی کی طرف سے ہو، یعنی نیک آدمی کی بھی لگ جاتی ہے۔ اور اگر کسی آدمی کو کوئی چیز اچھی لگے تو اسے فوراً اس کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے جو اس کو اچھی لگی ہے، تو یہ اس کی طرف سے دم ہی ہو جائے گا۔ یعنی وہ دم بارک اللہ فی کہنا، ماشاء اللہ کہنا، یہ ایک طرح سے آپ دوسرے پر دم کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح دوسرا شخص شر سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر ہے حسد کرنے والی نظر۔ قرآن مجید میں حسد کے بارے میں بھی آتا ہے، اور یہ نظر خبیث لفظ سے نکلتی ہے، اور یہ شخص دوسرے کی نعمت کو ختم کرنا چاہتا ہے، ایسی نگاہ سے جیسے کھا جانے والی نگاہ سے دیکھتا ہے چیزوں کو، جس سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو جو نعمت ملی ہے وہ دور چلی جائے۔ پھر اسی طرح بیمار کر دینے والی نظر، یہ وہ نظر ہے جو بیماری کی تاثیر کے ساتھ اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں مختلف طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، یعنی اگر اللہ کا اذن ہو تو نظر لگ جاتی ہے، جیسے اور جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں جن میں سے بعض ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے میں ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں اللہ کے اذن سے، اور اس طرح کی تکلیف دہ چیزیں بھی دوسرے تک منتقل ہوتی ہیں۔ تو ہم نے نظر بد سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ معوذتین کو پڑھنا ہے، اور اپنے اوپر پڑھ کر دم کرتے رہنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔